السلام علیکم. میں ہوں محمد زبیر. ایک مرتبہ ایک لڑکا میرے پاس آیا. اس کا میں فرضی نام فرحان رکھ لیتا ہوں کیونکہ اس کا نام بتانا مناسب نہیں ہے. وہ کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس آیا. اس نے مجھ سے کہا کہ میں جہاں ملازمت کرتا ہوں میں بہت پریشان ہوں. میرے باس نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کی باتیں سن کے مجھے سوئمنگ ود دا شارکس مووی یاد آ گئی، جس میں ایک باس اپنے سب آرڈینیٹ کا برا حشر کر کے رکھتے ہیں، اس سے عجیب و غریب قسم کی توقعات رکھتے ہیں، سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، روزانہ بے عزتی کرتے ہیں، ایکسٹرا ٹائم کے لیے روک کر رکھتے ہیں. ایک دن وہ اس قدر تنگ آ جاتا ہے، وہ نوجوان لڑکا، خوبصورت لڑکا، بے فکر لڑکا اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنے باس کے گھر پہنچ جاتا ہے. اچھا، باس اکیلے اپنے گھر میں رہتے ہیں، ان کی بیوی مر چکی ہے. وہ باس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کو پسٹل کی زور پہ بٹھاتے ہیں، کرسی پہ رسیوں سے باندھتے ہیں اور خوب پٹائی کرتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا. خیر، اس لڑکے کی کہانی سن کے، دوست کی کہانی سن کے مجھے وہ فلم یاد آ گئی. اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. روزانہ صبح اس کی مجبوری تھی کہ اس کی میٹنگ ہوتی تھی اپنے باس کے ساتھ. روزانہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھیں، جبکہ پچھلی پوری رات اس نے یہ سوچا تھا کہ کل اگر سر نے یہ پوچھا تو میں یہ جواب دوں گا، یہ پوچھا تو یہ جواب دوں گا. لیکن ان کے باس ایک ایسا سوال پوچھ لیا کرتے تھے، ایسے کام کے متعلق پوچھ لیا کرتے تھے جو اس نے نہیں کیا ہوتا تھا. تو ایک دن اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ میں جو ہے تنگ آ چکا ہوں اور اب میں ریزائن کرنے جا رہا ہوں. اچھا، مجھے اس کی پرابلم کا اندازہ تھا، اس کا فوری حل میں نہیں بتا سکتا تھا، شروع میں تھوڑا ٹائم کی ضرورت تھی. تو میں نے اسے یہ کہا کہ ابھی ریزائن نہ کرو، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر اس نے ریزائن کر دیا تو یہ صورتحال کسی اور جگہ پہ ہوگی تو اس کا یہی ری ایکشن ہوگا، یہ وہاں سے ہی بھاگنے کی کوشش کرے گا. اس کو سکھانا یہ تھا کہ چیزوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ایک کام یہ کرو، ریزائن نہ کرو. کل سے تمہیں کرنا یہ ہے کہ جب تم آفس جاؤ، اپنے باس کے کمرے میں جانے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میری مدد کیجیے. دوسرے نمبر پہ تمہیں کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آج میں ایسا کیا کام کروں گا جس سے میرے باس کی زندگی میں سکون ہو جائے گا، اس کو کچھ آسانی مل جائے گی. اس نے میری بات غور سے سنی اور وہ چلا گیا. پورے 32 دن کے بعد وہ مجھ سے ملنے آیا. اس سے پہلے وہ فریکوینٹلی آیا کرتا تھا. پورے 32 دن کے بعد وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا جادو ہو گیا. میں نے یہ کام کرنا شروع کیا. میں دعا کرتا تھا، پرسکون ہو جایا کرتا تھا. پھر میں سوال کرتا تھا کہ آج مجھے باس کی کس طرح مدد کرنی ہے، مجھے جواب مل جایا کرتا تھا. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے. آپ اپنے دماغ سے سوال یہ کریں گے کہ لوگ میری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو جواب ملے گا لوگ بہت خود غرض ہیں، دنیا ایسی ہی ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. آپ سوال دماغ سے یہ کریں کہ لوگ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں، تو دماغ یہ جواب دے گا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. دماغ اصل میں اسی طرح سے کام کرتا ہے. دماغ کو آپ سوال دیں گے، دماغ آپ کو ویسا ہی جواب دے گا. آپ کہیں کہ میں اتنا بیوقوف کیوں، تو دماغ جواب دے گا کہ تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو. آپ دماغ کو الگ طریقے سے سوال دیجئے. آپ دماغ کو سوال یہ دیجئے کہ میں کس طرح انٹیلیجنٹلی، ذہانت کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. دماغ آپ کو ویسے ہی جواب دے گا. تو وہ روزانہ اپنے باس کے کمرے میں جانے سے پہلے سوال یہ کرتا تھا کہ میں اپنے باس کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں، اس کی زندگی آسان کر سکتا ہوں. تو ایک دن وہ گیا، باس پریشان تھے پریزنٹیشن بنانے کے لیے، ان کو پریزنٹیشن دینی تھی اور بنانی آتی نہیں تھی. تو اس فرحان نے کہا کہ سر میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، میں کئی دفعہ پریزنٹیشن بنا چکا ہوں، میرا کافی تجربہ ہے اس بارے میں. میں نے بڑی شاندار سی پریزنٹیشن بنا کے ان کو دے دی. میرے سر مجھ سے خوش ہو گئے. پھر اکاؤنٹس میں ان کو کوئی پرابلم آئی، میں نے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا. روزانہ میں سوچ کے جاتا تھا کہ کس طرح ان کی مدد کروں گا، اور روزانہ میں ان کی مدد کیا کرتا تھا. فرحان کہتا ہے کہ کل باس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور خوشی خوشی مجھ سے کہا کہ یار تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تمہارے بغیر میں چل نہیں سکتا. فرحان بہت خوش تھا. فرحان جاب اس لیے نہیں چھوڑ رہا تھا پہلے کہ یہاں اس کی سیلری زیادہ تھی، کوئی دوسری جاب نہیں مل رہی تھی اتنی اچھی سیلری کی. اب اس کو اچھی سیلری کی آفر آ گئی، اس نے پھر بھی منع کر دیا. اس نے کہا یہاں مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، یہاں میں زیادہ لرن کر رہا ہوں، زیادہ انجوائے کر رہا ہوں. اصل میں فرحان کا مسئلہ کیا تھا؟ فرحان کا مسئلہ تھا احساس کمتری. جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ لوگ اچھا کریں.
لوگ میری بات سمجھیں، لوگ میری بات مانیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے کام آئیں، لوگ میرے مسائل حل کریں. یہ سارے کے سارے احساس کمتری کے نشانات ہیں. اس کے برعکس جب آپ کے اندر اعتماد ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کس طرح کسی کی مدد کروں، میں کس طرح کسی کے کام آؤں، میں کس طرح کسی کی زندگی میں خوشیاں بھر دوں. احساس کمتری آپ کی زندگی کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیتی ہے. آپ دیکھ لیجئے گھروں میں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس خاندان کو آپ آئیڈیل خاندان سمجھتے ہیں، یہ وہ خاندان ہوگا جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے ڈرتے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے کھل کے بات کر سکتے ہوں گے. جہاں ایک ڈرا ہوا ہوگا وہ آئیڈیل خاندان نہیں ہوگا. بیوی اپنے شوہر کی اس لیے عزت کرے گی کہ اس کو پتا ہے کہ بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن کر رہتی ہے. عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور پھر ملکہ بن کر رہتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک غلام کے کانفیڈنس میں اور ایک بادشاہ کے کانفیڈنس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ایک آئیڈیل فیملی میں آپ کو اعتماد نظر آئے گا. اعتماد کیوں نظر آئے گا؟ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. مرد یہ سوچتا ہے کہ آج میں کیا سرپرائز دوں اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کو کس طرح خوش کروں، کس طرح اس کی زندگی میں رنگ بھر دوں. اور یہ رنگ صرف بیوی کی زندگی میں نہیں آتے، وہ خود بھی ان رنگوں میں ڈھل جاتا ہے، نہا جاتا ہے. یہی کچھ آپ کو آفیسز میں نظر آتا ہے. آپ کے آفس میں جس شخص کے اندر اعتماد زیادہ ہوگا وہ زیادہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. دو افراد ایک ہی وقت میں آفس جوائن کریں، ایک میں کانفیڈنس ہو، ایک میں کانفیڈنس نہ ہو، آپ کو فرق نظر آ جائے گا دونوں کی ترقی کے اندر. کانفیڈنٹ شخص بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دے گا. آپ دیکھیں دو ٹیم میدان میں اترتی ہے کھیلنے کے لیے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، دونوں ٹیمیں اتری ہیں. ایک ٹیم کے اندر آپ کو بہت جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. دوسری ٹیم تھوڑی سی ڈری سہمی نظر آ رہی ہے. آپ فوراً اندازہ لگا لیں گے کہ کس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں. جتنا زیادہ کانفیڈنس ہوگا اتنے زیادہ جیتنے کے امکانات ہوں گے. میرے دوست ہیں توفیق احمد، وہ اب سعودی عرب میں ہوتے ہیں، اور وہ بتایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس ادارے میں بھی کام کرو تمہیں جتنی تنخواہ مل رہی ہے اس سے 3 گنا زیادہ فائدہ اس کو پہنچاؤ. یعنی اگر تمہاری تنخواہ 50,000 روپے ہے تو کم از کم 1.5 لاکھ کا فائدہ پہنچاؤ. اگر تمہاری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو کم از کم 3 لاکھ روپے کا فائدہ پہنچاؤ. تو جس ادارے میں وہ کام کرتے تھے، جب انہوں نے ریزائن کیا تو ان کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم تنخواہ بڑھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے سعودیہ جانا ہے، مجھے ایکسپوجر چاہیے، مجھے مزید کام کرنا ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جب آپ سعودیہ سے واپس آئیں گے، اگر آپ آ جاتے ہیں اور آپ کا ملازمت کرنے کا ارادہ ہے تو آپ سیدھے ہمارے پاس آئیے گا، کہیں اور ملازمت مت کیجیے گا. اس کی بہت عزت ہے، وہ سعودیہ میں کام کر رہے ہیں اور ان کو دوسرے ممالک سے آفرز آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. جیسے جیسے آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، آپ کی اور دوسرے لوگوں کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے جیسے آپ اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں گے، آپ کی بھی اور دوسروں کی زندگی بھی اجیرن ہونا شروع ہو جائے گی. دوسروں کے بارے میں سوچیے، آپ کا اعتماد بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.